السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاحی زندگی چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں بعض ایسے اعمال ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان کو روزے رکھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کے رات میں تراویح کی نماز سنت ہے اور الحمدللہ ہر مسلمان کو شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں اور رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھی جائیں۔ ناظرین، بات یہیں تک ختم نہیں ہے، بلکہ در حقیقت روزہ ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بنیاد یہ بتلایا کہ وہ میری عبادت کرے، کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا، اس دنیا میں انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں اور بھی بہت ساری طرح طرح کی چیزیں بنائیں۔ دنیا کے رونق زیب و زینت کو بنایا، اور اللہ رب العزت جانتے تھے کہ یہ انسان، یہ میرا بندہ جب دنیا کی زیب و زینت میں رہ کر اور دنیا کی مشاغل میں رہ کر دنیا کے کاروبار کام دھندوں میں لگے گا تو ان کے دلوں میں غفلت کے پردے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں سے غفلت کے پردے کو ختم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ ایسے اوقات مقرر فرمائے ہیں جن اوقات میں بندے رہ کر اللہ کی عبادت کر کے دلوں میں جو غفلت پڑے ہیں اس غفلت کے پردے کو ختم کریں، اور ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ آپ 11 مہینے تک گناہ کرتے رہے، آپ 11 مہینے تک دنیا کے کاروبار کام دھندوں میں کھانے پینے ہنسنے بولنے میں لگے رہے، جس کے نتیجے میں دل میں غفلت کے پردے پڑ چکے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا، تو بندے کے لیے یہ لازم ہے وہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور پورے سال جو 11 مہینے تک گناہ کرتے کرتے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں اس سیاہ کو ختم کریں۔ یہ ہمارا وقت ہے، ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی کہ تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم اپنے گناہوں کو بخشواؤ، دلوں میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں اس کو اٹھواؤ، اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ جب کسی مشین کو کچھ عرصہ تک کچھ مدت تک استعمال کیا جاتا ہے تو اس مشین کی سروس کرانی پڑتی ہے، اس مشین کی صفائی کرانی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان پورے سال پورے 11 مہینے گناہ کرتے کرتے اپنے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، اپنے دلوں میں زنگ آلود کر دیتا، زنگ لگا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو عطا فرما کر یہ فرمایا کہ تم اپنے دلوں کو تم اپنے دلوں کی صفائی کرواؤ، اپنے دل کو صاف شفاف کر لو،
دوستو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت بابرکت عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں نیک عمل کریں، اور افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے یا تو ایک چیز حلال بنائے ہیں اور ایک چیز حرام بنائے ہیں۔ انسان جب روزے میں رہتا ہے تو حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، مثلا کھانا پینا اور نفسانی خواہشات جائز طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ پورا کرنا۔ تو یہ جب انسان روزے میں رہتا ہے تو یہ چیزیں بھی انسان کے کرنے کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان جب روزہ رہتا ہے تو حلال چیز کے تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو پہلے سے حرام کر کے رکھا ہے ان چیزوں کو روزے کے حالت میں بھی حلال سمجھتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا، انسان روزے میں نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے تو بھی حرام ہے، روزے میں ہے جھوٹ بولتا ہے تو بھی حرام ہے، لیکن انسان روزے کی حالت میں ہے جھوٹ بولنا جائز سمجھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ غیبت کرنا روزے کی حالت میں نہیں ہے تو بھی غیبت کرنا حرام ہے، روزے کی حالت میں ہے تو بھی غیبت کرنا حرام ہے، لیکن انسان روزے کی حالت میں ہے غیبت کرتا ہے، جائز سمجھتا ہے۔ نگاہ کا غلط جگہ پہ نہ پڑنا، انسان روزے کی حالت میں ہے تو بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں نہیں ہے تو بھی حرام ہے۔ زبان سے کوئی غلط کلمہ نکالنا، انسان روزے کی حالت میں ہے تو بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں نہیں ہے تو بھی حرام ہے، لیکن انسان اس چیز کو روزے کی حالت میں بھی جائز سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کرتا ہے۔ دوستو افسوس کی بات ہے، آج ہم نے صرف رمضان المبارک کا فریضہ یہ سمجھا کہ صرف بس کھانا پینے کو حرام سمجھ لو، سحری کے وقت کھا لو اور کھانے پینے کو حرام سمجھ لو، باقی ہر چیز کرو، جھوٹ بھی بولو، غیبت بھی کرو، لڑائی جھگڑے بھی کرو، اور اس طریقے سے اپنے آنکھوں سے اپنی نگاہوں کو بدنگاہی، اپنی نگاہوں کو غلط جگہ پر لے جائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط چیزیں ہیں۔ ناظرین، اگر ہم زیادہ نفلی عبادتیں نہ کریں، اگر ہم زیادہ نفلی ذکر و اذکار نہ کریں، اگر ہم زیادہ تلاوت قرآن مجید نہ کریں، لیکن ہم گناہوں سے بچ کے اس مہینے میں گزار دیے تو آپ قابل تعریف ہیں۔ آپ قرآن مقدس کی تلاوت کی کثرت ہے آپ کو، آپ ذکر و اذکار کی کثرت ہے آپ کو، لیکن رمضان المبارک سے پہلے آپ سے جو گناہ سرزد ہوتے تھے اب بھی وہی گناہ سرزد ہو رہے ہیں، تو آپ قابل تعریف نہیں ہیں۔ قابل تعریف اس وقت ہیں کہ جب آپ گناہوں سے بچتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں۔ وہ انسان، وہ بندے بہت خوش نصیب ہیں جس نے اس مہینے کو پایا اور اس مہینے میں مکمل طور پر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا۔ وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ دوستو ہم دعا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اس مہینے کو مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین، ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر کمزوروں کی، فقیروں کی اور مسکینوں کی مدد کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے تو ان کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کیا کریں۔ دوستو اس مہینے میں اللہ رب العزت نے تو اپنے رحمت کا دروازہ پورا کا پورا کھول دیا ہے۔ ایک کام کرنے کے بدلے میں، ایک نیک عمل کرنے کے بدلے میں 70 نیک عمل کرنے کا
ہمیں ثواب ملے گا، اور اس روزے کا بدلہ خود اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ کسی نیک عمل کا 10 گنا اجر ہے، کسی نیک عمل کا 100 گنا اجر ہے، یہاں تک کہ صدقہ خیرات کا اجر 700 گنا ہے، لیکن روزے کا بدلہ تو میں خود دوں گا۔ کیوں نہ اللہ رب العزت دیں گے؟ اس لیے کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے صرف اللہ رب العزت کے لیے روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر ہے، اور گھر میں فریج بھی ہے، فریج کے اندر پانی بھی ہے، اور گھر کے اندر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس انسان کو پیاس لگی ہوئی ہے، سخت گرمی ہے، اس گرمی کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ رہا ہے، اور وہ پانی پینا چاہتا ہے، اور اس کو بہت شدت سے پیاس لگی ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ پانی نہیں پیتا ہے، جبکہ ہر چیز موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن صرف میری ڈر کی وجہ سے پانی نہیں پیتا ہے۔ تو اس کا بدلہ اس لیے اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔